ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ قسط نمبر 12۔ سر ہمدانی کچھ دنوں سے بہت پیچھے پڑا ہے، کہہ رہا ہے آپ سے ملنا چاہتا ہے اور کوئی خاص بات کرنی ہے اسے۔ بشر نے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گیا، کیا خاص بات کر سکتا ہے وہ گھٹیا انسان۔ فاران کے بولنے پر بشر خاموش ہی رہا۔ سر ابھی بھی وہ باہر آیا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد بشر بولا، ٹھیک ہے بھیجو اسے۔ فاران نے سوچا آج اس معاملے کو ختم ہی کر دیں۔ کیسے ہو فاران سکندر؟ بشر کے بلانے پر ہمدانی چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ لا کر فاران کے مقابل بیٹھ کر بولا، بشر باہر جا چکا تھا، کام کی بات کرو۔ فاران درست لہجے میں بولا، آج میرے پاس بہت سی کام کی باتیں ہیں۔ وہ کہکا لگا کر بولا تو فاران نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ مان گئے، صحیح کہتے ہیں، قسمت بھی بڑی عجیب سی شے ہے نا فاران سکندر؟ اگر اس قسم کی بکواس کرنی ہے تو جا سکتے ہو، تو پیچھے دروازہ ہے۔ نہیں فاران، آج میں اپنی پوری بات کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ وہ کہہ کر خاموش ہوا۔ فاران ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ روشنی انوار، میں تم سے روشنی انوار مانگنے آیا ہوں آج، اور اس کے لیے جو بھی قیمت چاہو، منہ بولی قیمت میں تمہیں ابھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ روشنی کے نام پر فاران کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ وہ روشنی کی بات کیوں کر رہا تھا؟ فاران کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے کہ مقابل بھی سمجھ گیا تھا۔ فاران، میری اور تمہاری جو بھی لڑائی ہے، یہ معاملہ اس سب سے ہٹ کر ہے، لیکن تمہارے انداز سے لگ رہا ہے تم اس بارے میں نہیں جانتے۔ مجھے یہ حیرت ہے، تم کیسے نہیں جانتے؟ وہ افسوس سے کہتا ہوا گویا ہوا، تم کیسے نہیں جانتے کہ روشنی انوار جو اس وقت تمہاری بیوی بنی تمہارے گھر میں موجود ہے، تم سے پہلے اس کی شادی مجھ سے یعنی فرید علی ہمدانی سے ہوئی تھی، اور یہ ایک محبت کی شادی تھی۔ وہ محبت جو مجھے سارا کے ساتھ رہ کر نہ ہوئی، وہ روشنی سے ہوئی تھی۔ فاران کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہمدانی کسی اور زبان میں اس سے گفتگو کر رہا ہے جو اس کی سمجھ سے باہر جا رہی ہے، لیکن نہیں، اسے سب ٹھیک ٹھاک سنائی دے رہا تھا۔ لیکن وہ کس قسم کی گفتگو کر رہا تھا؟ اسے لگا کہ وہ کوئی آفیشل بات کرے گا، لیکن اس کی بات نے فاران کو شوق دیا تھا۔ اور میں تم سے اپنی محبت لینے آیا ہوں کسی بھی قیمت پر، اور محبت کو ہر حال میں پانے کے لیے انسان بہت کچھ کرتا ہے، یہ تم سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ ذروہ کو پانے کے لیے تم نے بھی تو بہت کچھ کیا تھا نا۔ روشنی کو چھوڑا تھا شاید میرے لیے، اور اب بھی تم اسے چھوڑو گے میرے لیے۔ فاران لب پیچھے خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں سے انگارے نکلنے لگے تھے۔ روشنی، مجھے اس کی آنکھوں کی چمک نہیں بھولتی فاران، اور اس کی خوشبو، اور جب وہ کھانا بناتی تھی میرے لیے میں اس کے ہاتھ چومتا تھا، اور جب وہ رات کو بکواس بند کرو اپنی، وہ جانے اور کیا کیا بولتا۔ فاران کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ ایک دم اپنی چیئر سے اٹھا تھا۔ فرید نے پرسکون انداز میں بیٹھے اسے دیکھا تھا۔ فاران، میں تم سے بعد میں مل کر تفصیل سے بات کروں گا۔ مجھے لگتا ہے جو دھچکا تمہیں اب لگا ہے اس سے سنبھلنے کے لیے تمہیں وقت کی ضرورت ہے، لیکن پلیز زیادہ وقت مت لینا، مجھ سے اور انتظار نہیں ہوگا۔ فرید لبوں پر تمسخر سجائے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تذلیل کے احساس سے فاران کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہوئی تھی۔ جو بھی اس کے ہاتھ میں آیا اس نے اٹھا کر بند دروازے پر مارا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے بہت وقت گزر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا باہر رات ہو چکی ہے۔ سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا جو وہ ذلیل آدمی بکواس کر رہا تھا؟ فرید کے ساتھ اس کے کبھی بھی اچھے تعلقات نہیں رہے تھے۔ اس نے فاران کے حریف کے ساتھ مل کر بہت بار فاران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ صرف سارا کی وجہ سے اس کو مارجن دے رہا تھا، لیکن آج جو باتیں اس نے کہیں، فاران کو لگا اس کی عزت خاک میں ملی تھی، اور اب وہ نہ جانے اور کیا کھیل کھیلنے والا تھا۔ فاران نے سگریٹ کی راکھ سے بھری ایش ٹرے میں جانے کتنا سگریٹ مسلا اور اپنی چیزیں اٹھا کر آفس سے نکلا تھا۔ جس وقت گھر پہنچا وقت 11 سے اوپر تھا۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ روم میں گیا، شاور لیا، خود کو پرسکون کیا۔ کیسے کیا یہ اس وقت وہی جانتا تھا۔ روشنی صبح اٹھی تو فاران کمرے میں نہیں تھا۔ اسے پریشانی ہوئی، کیا وہ ساری رات گھر نہیں آیا؟ اس نے سوچا تھا، اور فکر مند ہونا فطری امر تھا۔
وہ باہر لان کی طرف گئی تو اس کی گاڑی گیراج میں کھڑی نظر آئی۔ رات کو جب تک وہ جاگتی رہی وہ اس وقت تک فرحان نہیں آیا تھا۔ اندر اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اس کی نظریں اوپر اٹھی تھیں۔ فرحان یقیناً وہیں تھا، اپنے کمرے میں۔ روشنی کو عجیب سا احساس ہوا تھا، اس کا دل جیسے اچاٹ ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آئی تو کافی دیر تک باہر نہیں آئی تھی، نہ ہی فرحان کمرے میں آیا تھا۔ 8 بجے کے بعد وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی جب تھوڑی دیر بعد فرحان سیڑھیاں اترتا ہوا آیا تھا اور بنا اس کی جانب دیکھے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ روشنی کو حیرت ہوئی اس کے انداز پر۔ کل تک تو سب ٹھیک تھا، اچانک کیا ہو گیا؟ فرحان کے انداز میں لا تعلقی تھی، جسے محسوس کر کے وہ بھی خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھا اور اپنا لیپ ٹاپ کا بیگ اٹھائے بنا کوئی بات کیے باہر جاتا ہوا روشنی کو سوچنے پر مجبور کر گیا تھا کہ ایسی کون سی بات ہوئی جو فرحان کا انداز ایک دم ایسا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کوئی آفیشیل پرابلم ہو، روشنی نے سوچا، لیکن پھر بھی خود کو مطمئن نہ کر پائی تھی، جانے کیوں۔ دوپہر کے وقت اس نے آفس فون کیا تھا، ایک بے چینی سی تھی جو روشنی کو سکون لینے نہیں دے رہی تھی۔ فرحان سے بات کرنی تھی۔ بشر نے فون اٹھایا تو اس نے کہا، میم سر بزی ہیں، ان سے کہو ضروری بات ہے۔ وہ مصر ہوئی، سوری میم، انہوں نے منع کر دیا ہے۔ بشر کو بھی شرمندگی ہوئی۔ روشنی نے خاموشی سے فون رکھا تھا، وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب باہر سے اسے کسی عورت کے بولنے کی آواز آئی تھی، کہاں ہے ذروا کی تصویریں، کس نے نکالی ہیں یہاں سے؟ وہ باہر آئی تو ایک عورت ملازم پر برس رہی تھی۔ روشنی نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میم وہ سر نے، ملازم مؤدب انداز میں بول رہا تھا کہ وہ اس کی بات کاٹ چکی۔ فرحان نے، میں مان ہی نہیں سکتی، فرحان ایسا کبھی نہیں کر سکتا، یہ اس کی نئی بیوی نے کیا ہوگا۔ بات ختم کرتے ہوئے ان کی نظریں روشنی پر پڑی تھیں۔ انہوں نے ملازم کو سوالیہ انداز میں پوچھا، یہ روشنی میم ہے، سر کی وائف۔ ملازم نے تعارف کروایا تو تنقیدی انداز میں روشنی کو دیکھنے لگی۔ تو تم ہو روشنی؟ وہ تنزیہ ہوئی تو روشنی نے لب بھینچے، اس گھر میں آ کر تم سمجھ رہی ہو تم کامیاب ہو گئی اپنے ارادوں میں، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس گھر کے ایک ایک کونے میں میری بیٹی کی یادیں ہیں، اس کی ہنسی گونجتی ہے، اس کی تصویریں ہٹا کر تم سمجھ رہی ہو یہ گھر اب تمہارا ہو گیا ہے، فرحان تمہارا ہو گیا ہے، تو یہ تمہاری نادانی ہے۔ یہ گھر آج بھی ثروہ فرحان کے نام ہے۔ ملازم کے سامنے ان کے تحقیرانہ انداز پر روشنی کو حد تک محسوس ہوئی۔ آپ یہاں کس سے ملنے آئی ہیں؟ روشنی نے ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ میں جب چاہے آ سکتی ہوں یہاں، پوچھنے سے پہلے اپنی اوقات دیکھو لڑکی، تم تو میری بیٹی کے پاؤں کی میل بھی نہیں ہو۔ ان کا لہجہ انتہائی حقارت بھرا تھا۔ اتنی بے عزتی، اتنی تذلیل، ذلت کے احساس سے روشنی کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسی وقت فرحان اندر آیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ دونوں کے تاثرات دیکھ کر اس نے پاس کھڑے ملازم سے پوچھا تھا۔ فرحان کی آواز پر روشنی اسی جگہ رہی جہاں کھڑی تھی، جبکہ ذروا کی والدہ لپک کر اس کے پاس گئی۔ فرحان، کیا یہ میری بیٹی کا گھر نہیں ہے؟ کیا ہوا ہے آنٹی؟ پہلے میری بات کا جواب دو، کیا یہ ذروا کا گھر نہیں ہے؟ ذروا کا ہی ہے۔ تو پھر یہ کون ہوتی ہے اس کی تصویریں یہاں سے ہٹانے والی اور مجھ سے پوچھنے والی کہ میں یہاں کس سے ملنے آئی ہوں؟ ان کے کہنے پر اس نے ایک نظر روشنی پر ڈالی، صرف ایک سرسری سی نظر۔ آپ میرے ساتھ آئیے۔ وہ تحمل سے کہتا ہوا انہیں ساتھ لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا، اور آنسوؤں کو روکتی ذلت کے احساس سے روشنی کا دل چاہا وہ وہیں کھڑی کھڑی مر جائے، اور وہ مرے مرے قدموں سے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اسے نہیں پتہ چلا کہ اس دن ذروا کی ماما کب گئیں، اور نہ ہی فرحان نے اسے بلایا اور نہ ہی خود آیا تھا۔ ایک دم سے بگڑتے حالات روشنی کی سمجھ سے باہر تھے۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی جلدی کیا اور کیسے ہوا تھا کہ فرحان اور اس کے درمیان ایک دم اتنی دوری آ گئی تھی۔ فرحان اس سے ایسے لاتعلق ہوا جیسے وہ وہاں اس گھر میں موجود ہی نہیں تھی۔ روشنی جتنی بھی لاپرواہ بنتی وہ اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے سوچا وہ فرحان سے بات کرے گی اور پوچھے گی ایسی کیا بات ہو گئی کہ اگر اس کی کوئی بات بری لگی ہے تو معافی بھی مانگ لے گی۔ اس رات وہ باہر ہی بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ رات 10 بجے کے قریب آیا تھا۔ فرحان، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ اسے بنا دیکھے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تھا جب اس نے پیچھے سے کہا، مجھے جب لگے گا کہ تم سے بات کرنی چاہیے میں کروں گا روشنی انوار۔ اس کی بات پر وہ رکا پر پلٹا نہیں۔ سرد لہجے میں کہہ کر وہ اسے کچھ اور کہنے کا موقع دیے بنا سیڑھیاں چڑھ کر دروازہ بند کر چکا تھا، اور وہ وہیں ساکت سی کھڑی رہ گئی۔ وہ کہہ کر جا چکا تھا۔ روشنی کو وقت لگا تھا قدم اٹھانے میں، وہاں سے ہلنے میں۔ وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں کمرے میں آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایسا کیا ہو گیا تھا اچانک کہ وہ اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس سے آ کر بات تو کرے۔
اسے کیوں یوں بے حسی دکھا رہا تھا؟ ان دنوں وہ اپنے ذہن کو ہزار بار کھنگال چکی تھی۔ اسے تو اپنی کوئی حرکت یا بات قابل گرفت نہ لگی تھی۔ وہ تو پہلے ہی پھونک پھونک کر اس رشتے کو لے کر چل رہی تھی۔ صرف اس دن جب ذروا کی والدہ آئی تھی تب بھی اگر فرحان کو اس کی کوئی بات بری لگی تھی تو وہ اسے بلا کر تو پوچھے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہو، لیکن فرحان کیسے ایک طرف کی بات سن کر اس سے ایسی لا تعلقی برت سکتا تھا؟ اس کی کوئی بات بھی سنے بغیر کیا جو خدشے اور وسوسے مجھے گھیرے ہوئے تھے وہ سچ ہو گئے ہیں اتنی جلدی؟ ابھی تو مجھے اپنی خوش قسمتی پر یقین بھی نہیں آیا تھا، اس نے ڈوبے دل کے ساتھ سوچا تھا۔ کبھی کبھی روشنی کا دل بھی چاہتا وہ بھی فرحان کی طرح بے حس ہو جائے، لیکن وہ ایسا نہ کر پائی۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔